السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سخاوت، ایثار، دوسروں کو دینا، مدد کرنا، اس کے بارے میں مسلسل واقعات سنتے آ رہے ہیں۔ بچوں، صحابہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ کے بارے میں بہت سے واقعات سنے۔ ان کے علاوہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، نہیں ولیاں، بزرگاں، تو ایسے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں ایسی سخاوت کی ایک مثال قائم کر دی، ایک ریکارڈ قائم کر ڈالے، ایک نمونہ ایک قائم کرے۔ دیکھو، اللہ اکبر۔ ایک غلام کا قصہ آج سنو آپ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار اپنی ایک زمین کے سلسلے میں ایک جگہ گیا تھا۔ وہاں ایک صاحب کے باغ میں بیٹھا تھا۔ دیکھا کہ ایک کالا ایک غلام، وہ زمانے میں سب غلام تھے، سو آدمی اس کو خریدتے تھے، سو ویسا ایک کالا ایک غلام تھا، وہاں موجود ہے۔ وہ اپنا کھانا کھول کر کھا رہا ہے، ٹفن کھولتا ہے، وہ اپنا لنچ کھائے جیسا کھول کر کھا رہا ہے۔ اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں اس کے سامنے ایک کتا آیا، ڈاگ، ایک کتا آیا، اور اس غلام نے اس کتے کو ایک روٹی دے ڈالی۔ کتا وہ روٹی کھا لیا، کھا کر پھر اس غلام کے پاس آیا۔ وہ غلام کیا کرے معلوم؟ ایک اور روٹی اسی کتے کو دے دیا، کتا کچھ دے دیا، کتا وہ بھی کھا لیا، پھر واپس آ کر کھڑا ہو گیا اس کے سامنے۔ اس غلام کے پاس اب لاسٹ ایک ہی روٹی تھی، سو پورے دن کے کھانے کا اس کا، وہ روٹی بھی اسے دے دیا۔ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا، حیران پریشان، ایک طرف بیٹھ کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ بعد میں مجھے رہا نہیں گیا، صبر نہیں ہوا، میں اٹھ کر گیا، جا کر اس سے پوچھا روزانہ تجھے کتنی خوراک ملتی ہے، یعنی ڈیلی کھانے کے واسطے کتنا ملتا ہے؟ نے بولیا یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ 3 روٹیاں پورا 24 آورس کے واسطے 3 روٹیاں مجھے ملتی۔ سو بچوں، ہمارے طرح نہیں 3 ٹائم کھانے کا، شام میں اسنیکس، پھر مغرب میں کھانا، عشاء میں کھانا، اگر کوئی کیا تو ایک ہمیں ڈالتے رہتے پیٹ میں، ویسا نہیں وہ لوگ پورے دن کے واسطے ایک ہی ٹائم میں کھانے کا کہتے، وہ بھی صرف 3 روٹیاں نہیں کھائے تو پورا کا پورا دن بھوکے۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بولا تو نے پوری روٹیاں اپنی جتنی تھی پورے کے پورے کتے کو ڈال دی، تو کیا با کھائے گا اب؟ اس نے کہا اب میں بھوکا رہ جاؤں گا حضرت، اور کیا دوسرا آپشن نہیں ہے میرے پاس۔ میں پوچھا ایسا کئی کو با کریا سو، تو ایسا کیوں کیا؟ بولنے لگا اصل یہ ہے کہ یہ علاقہ کتوں کا علاقہ نہیں، یہاں کتے نہیں رہتے، یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے، ضرور بھوکا رہے گا بول کے مجھے ذہن میں تھا۔ میں یہ اچھا نہیں سمجھا کہ کتا مجھے اپنے بھوک کے ساتھ کھڑ کر مجھے دیکھتا رہے اور میں پیٹ بھر کے کھا لوں۔ بچوں سمجھو بچوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا حیرت انگیز یہ سخاوت، یہ کیسی سخاوت، یہ کیسا ایثار، یہ کیسی، اللہ اکبر، دوسروں کے لیے دینا، اس کی نظیر، اس کی مثال ملنی مشکل۔ خود کو بھوکا رکھ کر کتے کو سارا کھانا کھلا دیا۔ آج لوگ اپنے بھائیوں تک کی طرف نظر نہیں کرتے، بھائی بھوکا ہے کہ بھوکے مرتا ہے کہ کھاتا ہے جیتا ہے، سگے بھائی پریشان رہتے، سگی بہنیں پریشان رہتے، لیکن رتی برابر بھی فکر نہیں رہتی۔ خود ہزاروں لاکھوں فضول خرچی کر کے ہوٹلوں میں جا کر 100 روپے میں کھانے کی چیز 1000 روپے خرچ کر کے کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بھوکے بھائی کو 100 روپے دے کر اس کے کھانے کے انتظام کرنے، اس کی فیملی کے دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے بیمار ہے، اس کے دوا کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن خود مزے اڑانے کے لیے پکنک ٹور کے نام میں ہزاروں کا خرچ کرنے کے لیے تیار۔ بچوں، یہ سب ہمارے بڑے بچوں، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے اکابر، ان کے جو واقعات ہیں نا، سخاوت کر کے انہوں کیسا اپنا مال لٹایا، کیسا ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، یہ سب ذرا دیکھو۔ حقیقت یہی ہے بچوں، اگر ایک شخص کو اللہ کے رسول کی محبت یہ سب اگر مل گئی، بولو نا میرا مال خرچ کر کے اگر اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو یہ بھی سستا سودا، کتنا کا تو بھی میں خرچ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کر لینا، وہ میرا مین مقصد بول کے سوچے گا۔ بچوں، ایسا نیک جذبہ، ایسی نیک نیتی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، آمین۔ ثم آمین یا رب العالمین۔